ہمارے اندر اتنی زیادہ خامیاں ایز اے مسلم. چند ایک بیان کروں گا اس ویڈیو میں. باقی بھی ویڈیو بناؤں گا ان معاملات پہ جو کہ ہمارے نالج میں ہونی چاہیے. میں الحمدللہ ایک مسلمان ہوں اور مجھے کلمے کا پتہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہم بہت سارے مسلمانوں کو کلمے کا مطلب نہیں پتہ. ہم بہت سارے نمازی ہیں مسلمانوں میں، پاکستان میں، انڈیا میں، جن کی زبان عربی نہیں ہے. ان کے اندر 90% سے زیادہ لوگوں کو نماز کے اندر جو پڑھا جاتا ہے اس کے مطلب کا نہیں پتہ. تو ہم لوگ نماز پڑھی جاتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں. ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ یہ پڑھو گے تو یہ ثواب ہوگا. اس میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تعریف کے ساتھ دعا ہے نماز میں. تو ہم لوگ بھیڑ چال ہیں. مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا ہر مسلمان نہیں ہوتا. اور یہ جو حجی ہوتا ہے، حج کر لینا، حج ایک فرض ہے، جیسے ایک نماز فرض ہے، جیسے ایک زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے. اگر کوئی بندہ روزہ رکھ لے، اب اس کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنے نام کے پیچھے روزو لکھا لے یا روزہ فلاں اس کا نام ہو. جو بھی ایسے نہیں ہونا چاہیے. جو بندہ حج کر کے آ جاتا ہے اس نے ایک فرض پورا کیا، اپنے اسلام کا رکن پورا کیا، تو اس کے پیچھے وہ حاجی اس کا فرسٹ نیم ہو جاتا ہے. یہ دکھاوا ہے ہمارا. یہ ان کو شرم آنی چاہیے. حج کر لیا اس کو چھپا کے رکھیں. حج آپ نے پبلک کے لیے نہیں کیا، اللہ کے لیے کیا ہے. حج اللہ کے لیے ہوا ہے، پبلک کے لیے نہیں ہوا ہے. اور آپ اس کو پبلسٹی کر دیتے ہیں. آپ اپنے شناختی کارڈ پہ، اپنے پاسپورٹ پہ، اپنے نام کے پہلے اپنا اوریجنل نیم کچھ بھی ہے اس کے پہلے آپ حاجی صاحب لکھاتے ہیں، حاجی فلاں. کیا ہو گیا ہے؟ جاہلیت ہے، عقل کی کمی اور تعلیم کی کمی. اور اس کے علاوہ دکھاوے کی عبادت، دکھاوے کی نماز، دکھاوے کا حج اور دکھاوے کا روزہ. کس کام کا؟ اس میں اگر دکھاوا آ جائے گا تو کس کام کا؟ یہ کہاں پہ قبولیت ہے ان کی؟ اور وہ اپنے اندر ہی اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیتے ہیں کہ ہم سے اللہ راضی ہے. ایک بندہ، ایک اور مولوی صاحب ہیں، وہ ہمارے یہی کہتے ہیں. ایک بار مجھے کہتے ہیں ان کا کاروبار وغیرہ چل گیا، اچھا ہو گیا. پہلے رگڑا لگے تھے، لڑکی وغیرہ لے کے بھاگے تھے، بعد میں کچھ اور گیا، داڑھی نکل آئی، سارا کچھ، اور کاروبار وغیرہ چل گیا. مجھے بیٹھے ایک بار کہتے ہیں کہ جی میں نے تو اللہ کو بڑی مشکل سے راضی کیا. اب مجھے ایک چیز نہیں سمجھ آتی، کون جانتا ہے اللہ راضی ہے؟ دو چیزیں آتی ہیں اسلام میں. ایک بندہ جو غلط کر رہا ہے اور اس کو چھوٹ مل رہی ہوتی ہے، چل ٹھیک ہے کری جا، اس کو کہتے ہیں اللہ اس کی رسی دراز کر رہا ہے، رسی لمبی کر رہا ہے. یہ ایک ٹرو بات ہے. ایک اور بندے پہ اگر مصیبت آتی ہے تو اب بھی دو چیزیں، یا تو اس کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے تو یا اس کو سزا مل رہی ہوتی ہے. اب یہ سزا مل رہی ہے یا آزمائش مل رہی ہے، اس کا کچھ نہیں پتا. یہ اللہ ہی جانتا ہے. کیونکہ نبیوں کے اوپر بھی برے وقت آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ون آف دا بہت اچھے یعنی عظیم پیغمبر، آخری پیغمبر، ان کو بھی پتھر پڑے، ان کو بھی چوٹیں لگی، خون بہا، دانت شہید ہوا، ان کو بھی مصیبتیں آئیں. اور ایسے لوگ جو ہیں ایسے زنا کر کے، پھر دوسری شادی کر کے، پھر تیسری شادی کر کے، پھر اس کو دھوکہ دے، پھر اس کو دھوکہ دے، پھر سارے معاملات کر کے، اور بعد میں جب کام وغیرہ چلنا شروع ہو جائے تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے اب مسئلے حل ہو گئے تو اللہ راضی ہو گیا. استغفر اللہ، ایسے نہیں ہو سکتا. کون بندہ کہتا ہے کہ وہ اس سے اللہ راضی ہو گیا؟ اور کون بندہ کہتا ہے کہ وہ راضی، اگر اللہ راضی ہے تو اس کو جنت میں جگہ مل جائے گی؟ کسی کو کچھ نہیں پتا. یہ سارے مولوی، یہ سارے پیر جو بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کام کر لو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، ایسے نہیں. یہ صرف آپ اس چیز پہ ہاں ٹھیک ہے اچھے اعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے. لیکن اس چیز کی یہ نشانی قطعاً نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی اچھا آنا شروع ہو گیا، مال آنا شروع ہو گیا، اولاد آنی شروع ہو گئی تو اللہ آپ کے ساتھ راضی ہو گیا، اور اگر نقصان شروع ہو گیا تو اللہ آپ سے ناراض ہو گیا. اگر نبیوں کے ساتھ برائیاں آ سکتی ہیں، ان کو نقصان ہو سکتا ہے، ان کو چوٹ لگ سکتی ہے، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اللہ ناراض ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگی، جیسے میں نے پہلے کہا، ان کو پتھر پڑے کسی جگہ پہ، اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے، میں غلط بیانی نہیں کرنا چاہ رہا کہ نعوذ باللہ ان کے ساتھ اللہ ناراض ہو گیا. ایسے تو نہیں ہے، ایسے قطعاً نہیں. ہم لوگوں کی سمجھ کے اندر بات ہی نہیں جاتی. آج کے لیے اتنا ہی.
انشاءاللہ بعد میں ملاقات ہوگی. شکریہ. اللہ حافظ. Thanks for watching Universal Information and Entertainment TV. Please like and subscribe our channel for more updated videos, news, information and entertainment. See you in next video. Stay tuned.